السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ SR وظیفے میں آپ کا سواگت ہے، استقبال ہے۔ ہم دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ اس چینل پر تشریف لے کر آئے۔ آج ہم پھر سے سورہ یاسین کے بارے میں اور سورہ یاسین کی فضیلت و برکت، پڑھنے اور سننے سے کیا ہوتا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں، اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ سورہ یاسین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن عظیم کے 22ویں پارے پر شروع ہوتی ہے اور 23ویں پارے پہ مکمل ہو جاتی ہے۔ 23ویں پارے میں جب مکمل ہوتی ہے سورہ یاسین، اور سورہ یاسین کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایک چیز کا دل ہوتا ہے، تو ایسے ہی قرآن عظیم کا دل وہ ہے سورہ یاسین۔ اور سورہ یاسین ایک مرتبہ اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو 10 قرآن عظیم پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سورہ یاسین کی فضیلت و برکت جس مقاصد کے لیے، جائز مقاصد کے لیے، جائز مقصد کے لیے، جائز کاروبار کے لیے اگر کوئی بندہ اس کی تلاوت کرتا ہے، پڑھتا ہے، سنتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اس مقصد میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ کوئی بندہ اگر پریشان ہے، پریشانی سے نجات کے لیے پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی اس پریشانی کو دور فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی بندہ بے اولاد ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو صاحب اولاد یعنی اولاد عطا فرماتا ہے۔ کوئی بندہ شیاطین کے شر میں گھرا ہوا ہے تو اگر وہ بندہ پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو شیطان کے شر سے محفوظ عطا فرماتا ہے۔ کوئی بندہ بے کاروبار ہے، کاروبار کے لیے پڑھے تو اللہ تعالی اس کو جلد از جلد کاروبار عطا فرماتا ہے۔ کوئی بندہ خیر و برکت سے محروم ہے اور بندہ نماز پنجگانہ پڑھے اور اس کو پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گھر میں خیر و برکت کی نزول عطا فرماتا ہے۔ گھر، دکان، مکان، کاروبار، دکان کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ اگر آپ صبح یا شام کو سنتے ہیں یا دن میں کسی مرتبہ پڑھنا نہیں، اگر آپ سن لیں صرف، تو سننے کے بھی ویسے ہی فائدے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی سورہ یاسین جو کوئی بندہ پڑھ کر دن میں سوئے یا پھر سنے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پورے دن کے گناہوں کو معاف عطا فرماتا اپنے کرم، اپنے فضل سے۔ اور قرآن عظیم سورہ یاسین کو آپ جانتے ہیں یہ قرآن عظیم کا دل ہے، تو اس کے 10 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، عطا فرماتا ہے، اور اس کے بعد میں جب کوئی بندہ اس کو پڑھتا ہے تو پورے دن کے گناہوں کو معاف عطا فرماتا اپنے فضل کرم سے۔ اسی کے ساتھ اگر کوئی بندہ جس تکالیف میں مفصل، کسی تکلیف میں مشتمل ہے تو اس تکالیف سے نجات کے لیے اگر پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے بھی اس کو نجات عطا فرماتا ہے۔ اور کوئی بندہ اگر کسی تنگ دستی میں گھرا ہوا ہے یا پھر کسی غیر مقدمے میں پھنسا ہوا ہے، اگر اس کے لیے پڑھے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو جلد سے جلد رہائی عطا فرماتا ہے۔ چلیے آئیے ہم پڑھتے بھی ہیں اور آپ سنیے، ایک سائیڈ میں رکھ دیجئے فون کو، ایئر فون یا بلوٹوتھ لگا لیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی پڑھنے سننے کا لطف اور ثواب بھی ملے گا اور اس کی برکتیں بھی ملے گی۔ اور اس کے بعد میں سورہ یاسین پڑھنے سننے کے بعد میں ویسے ہی چینل پر نہ جائیں، کیونکہ ہم دعا بھی کرتے تو اس دعا میں بھی شامل رہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کے اور اس کی برکت سے اللہ سب کو سرفراز عطا فرمائے، پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اور ہماری ایک بات اور، اگر اس چینل پر نئے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیں، ایک اچھا سا حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹس کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ایسے ہی ہمارے چینل پر بنے رہیں۔ چلیے آئیے سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون۔
إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا يوقظون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما هلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم
ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله وطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا البعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيء ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر ما كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون
فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ حضرات سورہ یاسین پڑھی سنی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا اللہ تعالیٰ اس پڑھنے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما۔ یا اللہ جس نے سماعت کی ہے اللہ اس کی دلی آرزو جائز تمناؤں کو پورا عطا فرما۔ اللہ ہر بلا ہر پریشانی سے سب کی حفاظت فرما، ہم سب کی ایمان عقیدے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ کاروبار گھر دکان و مکان میں رزق میں کمائیوں میں عمر میں والدین کی عمر میں ان کی عمر میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ دکان میں خیر و برکت کے نزول فرما، گھر میں خیر و برکت کے نزول عطا فرما۔ رافات سے بلایات سے خطرات سے حادثات سے نقصانات سے مولا ہم سب کی حفاظت عطا فرما۔ شیطان کے شر سے اور خبیثوں کے خبائث کے وسوسوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس کی برکتوں سے سعادتوں سے نعمتوں سے رفعتوں سے سعادتوں سے مولا ہم سب کو سرفراز عطا فرما۔ فلسطین و غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما، عالم اسلام کے مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو سن رہا ہے مولا اس کے لیے بہتر عطا فرما، یا اللہ اس کے مستقبل کو بہتر عطا فرما، دین و دنیا کی سرخرویاں کامیابی عطا فرما۔ اللہ سب کا خاتمہ بالخیر عطا فرما، جس کے والدین حیات ہیں ان کو عمر طویل عطا فرما، جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں مولا انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ملتے ہیں جب تک کہ اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔